السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا يوم القيامة وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صدق الله العظيم۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ آمینہ کے لال رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا۔ اللہ کے فضل سے رمضان کا مقدس مہینہ ماشاءاللہ چل رہا۔ یہ رمضان کے جو 10 دن ہیں، پہلا عشرہ جو ہے رحمت والا عشرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ کوسی رحمتیں؟ خاص رحمتیں نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ رمضان کا جو ہے جہنم سے نجات کا ہے، آزادی کا۔ میرے بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے روزے بھی ماشاءاللہ ہم لوگ جو ہے رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی جو ہے قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ تراویح میں قرآن سن بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چن لیا۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ دین کو بھی چن کر دیا اور ایمان بھی چن کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی پسند کیا اور مومنین کو بھی پسند کیا۔ ہم لوگ اللہ کی پسند ہیں، ہم لوگ کون بھائی؟ معمولی نہیں ہے ہم لوگ اللہ کی پسند، ہم لوگ نہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان۔ رمضان کے مہینے میں اگر ایک فرض اگر ہم ادا کریں گے تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اجر بڑھ گیا۔ اگر ایک سنت نفل اگر ہم ادا کریں گے تو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ رمضان کا مقدس مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو ہے نیکیوں کے اور اجر و ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈھیر لگا دی۔ ایک فرض ادا کرو 70 فرض پڑھنے کا ثواب، ایک فرض ادا کرو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب، ایک سنت نفل ادا کرو، ایک فرض پڑھنے ادا کرنے کا ثواب۔
اللہ تعالیٰ نے کھلے عام اعلان کر دیا. اللہ نے اعلان تو کر دیا, اب ادا کون کرنا ہے بھائی؟ کون ادا کرنا ہے؟ ہم لوگ ادا کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ کیا خالی کھانا پینا سونا یہی مقصد ہے کہ ہمارا؟ یہ مقصد ہے کہ دنیا میں ہم لوگ دنیا میں ایبی خالیات جاری سبھی خالیات نہیں کہتے ہیں جانا کہے گی کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے ابھی نہیں. سکندر اعظم جس نے دنیا پر حکومت کی, سکندر اعظم جس نے دنیا پر حکومت کی, جب اس کا انتقال ہوا ہونے سے پہلے اس نے نصیحت کی تھی, جب میرا جنازہ جب میری جو ہے جسم کو یعنی میری باڑی کو جب جنازے میں رکھا جائے تو میرے کفن سے جو ہے دونوں ہاتھوں کو جو ہے باہر رکھ دینا. کفن سے میرے دونوں بھی ہاتھ باہر نکال کے چھوڑ دو, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے جس سکندر اعظم نے دنیا پر حکومت کی, جس سکندر اعظم جو ہے دنیا کا بادشاہ گزرا, جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو دونوں بھی ہاتھ اس کے خالی ہیں, کچھ بھی لے کو نہیں جا رہا, دو بھی ہاتھ خالی ہیں اس کے. میرے بھائی ہم جو خود اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ہم کو چن لیا, اور چن کر یہ رمضان کا مقدس مہینہ بھی اللہ ہم لوگوں کو دیا. اب اگلے سال کون رہتے کون نہیں رہتے کسے معلوم ہے؟ کون تمہیں گارنٹی دیتا کیا کہ تمہیں اگریمنٹ بنا کر سیل مار کو دیتا کہ میں رہتا ہوں اگلے سال تک؟ کوئی ہے کہ تمہیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, انسان کے ہاتھ میں کیا بھی نہیں ہے. کون کی پوچھے گا تے سب سے بڑا محتاج کون بول کو, تو سامنے والا کیا بولا؟ سب سے بڑا محتاج انسان کا. ہم لوگ سب سے بڑے محتاج ہم لوگ, لیکن بھائی ہوا کے محتاج, آگ کے محتاج, کھانے پینے کے محتاج, ہر چیز کے محتاج ہم لوگ, ہر چیز کے محتاج. اگر کھانا نہیں کھائے, بھوک زیادہ لگ رہی ہے بولو شکایت کر, کھانا زیادہ کھا لیے پیٹ میں درد ہو رہا بولو شکایت کر, کرتے کہ نہیں؟ لیکن بھائی محتاج ہم لوگ, ہر چیز کے محتاج ہم لوگ. میرے بھائی جو اللہ نے ہمیں جو زندگی جو دیا ہے, ہمارے زندگی گزار ہمارا مقصد یہ بنائے کہ ہم سے جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی جو ہے ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہم مقصد بنائیں, یہی ہمارا مقصد ہے, اصل مقصد ہمارا یہی ہے. اللہ نے خود جو ہے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنات کو انسان کو میری عبادت کے واسطے پیدا کرا. کس کے واسطے پیدا کرا؟ کس کے واسطے بھائی؟ میرے واسطے بنایا سو, میں میری عبادت کے واسطے. انسانوں کو بھی جنات کو بھی میرے واسطے میں پیدا کرا سو. اللہ تعالیٰ بولے آج ہم لوگ کیا کریں؟ خالی دنیا داری میں لگے. وقت ملا تو نماز پڑھتی نہیں, وقت ملا تو نماز پڑھنے سے, وقت اگر ہمارے پاس ملا تو پڑھتی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی, اللہ تعالیٰ نے کو بہت سارا جو دولت سے نوازا ہے. پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے بے حساب جو ہے مال و دولت سے نوازا ہے, اس کی زکات بھی نکالے. تو ساتھی کیا بولے انہوں؟ حضرت میں میرے ذہن سے نکال دو, حضرت کرو میں میرے ذہن سے نکال دو, زکات کر دو. بولے میرے بھائی سب سے پہلے ذہنوں میں یہ بات یاد رکھے, صدقہ الگ ہے زکات الگ ہے. صدقہ الگ ہے زکات الگ ہے. سمجھا بھائی؟ زکات الگ صدقہ الگ. صدقے کا مسئلہ الگ ہے. صدقہ آپ کبھی بھی دے سکتی ہے, روز دیو, 5 روپے دیو, 10 روپے دیو, 100 روپے دیو, 1000 روپے دیو, صدقہ ہے. مگر زکات کیا ہے؟ جو سال بھر کمائے کھائے اس کے بعد بینک بیلنس جو بچ کو رہا, جو پیسے جو بچ کو رہے, کھا پی کو سب آرام کر کے کھا پی کو اس کے بعد جو بچ کو رہے اس میں سے مال زکات نکالنا. اگر کسی کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا ہے اور 52.5 تولہ چاندی ہے, حساب رکھ لیں. 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی. اگر کسی کے پاس اگر ہے سونا چاندی ہے
تو اس کا جو ہے آج حساب لگانے کی کتنی زکات ہے؟ کیا بھائی؟ اب موٹا حساب، کیا بھی بڑا حساب نہیں. 1 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے تو 2,500 روپے نکال، بس وہ حساب رکھ لو. اب کہاں وہ 2.5 روپے دیو 2 روپے دیو، وہ حساب کیا بھی نہیں ہے. 1 لاکھ روپے میں کتنی زکات نکالنا ہے؟ کتنی ہے بھائی بولو؟ کتنے ہزار؟ 2,500 روپے نکالنا. 2,500 روپے 1 لاکھ روپے میں سے زکات نکالنا. خالی یہ ذہن میں رکھ لو. اب اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کتنے لاکھ روپے ہیں اس کی زکات نکالیں. کیا بھائی نکالیں گے کیا انشاءاللہ؟ آج پورے غور سے سنیں بیان کو. سونا تو ہے سن، گھر میں بھی جا کر سو رہی، خبر میں بھی جا کر سونا سو، وہاں بھی کبھی ٹہلنے کا کبھی نہیں ہو. ذہنوں میں رکھیں مسئلے مسائل کو آج کے. اب دیکھو حدیث پاک میں آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جس کو مال دیا اس نے مال کی زکات نہیں دی. جس کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے مال کی زکات نہیں ادا کیا، زکات نہیں نکالا، تو اس کا مال کل قیامت کے دن یہ گنجا سام کی شکل میں بنایا جائے گا، اور اس کے پیشہ، اس کے جو ہے آنکھوں کے پاس جو ہے 2 نقطے ہوں گے، اور جو ہے یہ طاق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ کیا کرے گا؟ سام جو ہے اس کے گلے میں، جب گلے میں ڈال دیا جائے گا تو اس کے 2 بھی جبڑے پکڑتا کرتے ہیں، جو گلے ہی نہیں جبڑے ساتھ پکڑ کو بولتا کرتے ہیں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جو ہے میں تیرا خزانہ ہوں کر بولے سام بولتا ہے، وہ بھی گنجے شکل کی. تو پھر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے بہت برا ہے. ان قریب کل قیامت کے دن جو ہے انہیں جو ہے دردناک عذاب دیا جائے. یہ آیت ہو گئی. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن، پھر اللہ کیا فرمانے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اے میرے حبیب آپ لوگوں سے کہیے جنہوں نے سونا اور چاندی کی جو ہے زکات ادا نہیں کی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، یعنی سونا اور چاندی کی اللہ کے راستے میں نہیں دیے، یعنی اس کی جو سونا اور چاندی کی زکات نکال کر غریب و مسکینوں کا اگر ان لوگوں نے نہیں دیے، فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سناؤ. فبشرہم بعذاب علیم، زبردست آیت ہے یہ قرآن پاک کی. کن لوگوں کے لیے؟ جو زکات کی، جو اپنے مال کی زکات نہیں دیتے. فبشرہم، ان کو سناؤ، ان کو خبر سناؤ، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اب اس کے ضمن میں اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ اب دردناک عذاب کیسا دیتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکات ادا نہیں کی، یعنی سونا اور چاندی کی زکات ادا نہیں کی، قیامت کے دن وہ سونا اور چاندی کے جہنم کی آگ میں تختیاں بنائی جائیں گی. کیا بنائی جائیں گے؟ کیا بھائی؟ تختیاں. تختیاں وہ تو معلوم نہیں، ہم لوگ اسکول میں سلیٹ میں لکھی گا، تختیاں بنائی جائیں گی، گرم کیے جائیں گے اسے. پھر جو ہے ان کے پیشانیوں پر داغا جائے گا، ان کی گردنوں پر داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا، اور ان کی کمر اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا. کب تک داغا جائے گا؟ جب تک وہ تختیاں ٹھنڈی نہیں ہو جائیں گی. جیسے ہی ٹھنڈی ہو گئی پھر گرم کیا جائے گا. اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ کب تک سلسلہ چلتے رہتا ہے قیامت کے دن؟ جب تک حساب کتاب شروع نہ ہو جائے. جب تک حساب کتاب نہ شروع ہو جائے، جب تک یہی معاملہ کیا جائے گا ان کے ساتھ. اب ہم لوگ سمجھ رہے گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں معاملہ ختم ہو جاتا ہو.
ایک دن دو دن میں معاملہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے، نپٹانے کے وہ تو سمجھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنے ہزار سال کے برابر بھائی؟ بولو بھائی، 50,000 سال کے برابر ہوگا قیامت کا ایک دن۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اگر جو ہے آگ لگانے کے ٹائم کو ایک چنگاری اگر آگ کو جو ہے اگر انگلی کو لگ گئی یا کپڑے کو لگ گئی یا پاؤں کو لگ گئی تو کیا کرتے؟ چیخنا شروع ہو جاتی، 1-2 منٹ میں آگ آ جاتا۔ جب دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ برداشت کر سکتی کہ بھائی؟ کر سکتی کیا؟ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائی ہم اپنے مال کی زکات نکالیں۔ اللہ نے جس کو مال دیا ہے یہ کس کا حق ہے؟ یہ غریبوں کا حق ہے بھی۔ اللہ نے اپنے فضل سے جس کو مال دیا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکات نکالیں۔ حضور کے زمانے کا ایک واقعہ سنو۔ ایک صحابی رسول آئے جن کا نام ثعلبہ بن حاتب رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، حضور کے زمانے کے ہیں۔ آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، آپ میرے لیے مال کے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مال دے، مال عطا کرے۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا اے ثعلبہ زیادہ مال سے کم مال بہتر ہے؟ زیادہ مال سے کم مال بہتر ہے؟ پھر ثعلبہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مال عطا کرے، مال دے مجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ثعلبہ کیا تیرے سامنے میری زندگی نہیں ہے؟ اللہ نے خود کہا ہے اے میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو جو ہے آپ جہاں جہاں پر چلیں گے آپ کے پیچھے پہاڑ سونا اور چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے پہاڑوں کو سونا اور چاندی بنا دیا جائے گا، آپ جہاں جہاں جائیں گے وہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے عطا کرے گا تو میں تیرا شکر ادا کروں گا، اگر تو مجھے نہیں دے گا تو میں صبر کروں گا۔ حضرت ثعلبہ ضد کرنے لگے نہیں مجھے مال چاہیے، دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ دعا کی، نبی کی دعا، نبی کی دعا قبول ہو گئی اور ثعلبہ نے بکریاں خریدی۔ اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں جو ہے برکت دی، اتنی برکت کہ جو ہے حشرات الارض یعنی بکریاں پھیل گئی، میدان بکریاں پھیل گئی، زیادہ ہو گئی۔ ثعلبہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، بکریاں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے 3 وقت کی نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز نہیں، مغرب کی نماز نہیں، عشاء کی نماز نہیں، 2 نمازیں خالی ظہر اور عصر۔ بکریاں زیادہ ہو گئی، 3 نمازیں قضا، 2 نمازیں پڑھنے لگے، اور زیادہ ہوئی بکریاں، اور زیادہ بکریاں ہو گئی۔ اب یہ دو وقت کی نماز بھی چھوٹ گئی، عصر بھی چلے گئی، ظہر بھی چلے گئی، 5 وقت کی نماز قضا ہو گئی۔ اب وہ بکریاں لینے کو وہاں سے اور زیادہ دور چلے گا، وہ اور بڑی، اللہ نے اور برکت دی مال میں، بکریوں میں اور برکت دی، اتنی برکت خالی جمعہ کو نماز پڑھنے آتے تھے، وہ یہ جمعہ پڑھو گے تو پھر نیکسٹ جمعہ کو آتے تھے مدینے میں، پھر وہ جمعہ پڑھے تو پھر اور جمعہ کو آتے تھے، اتنی بکریاں اللہ نے دی۔ اور پھر اللہ نے اتنی برکت دی بکریوں میں کہ جمعہ کی نماز بھی قضا ہو گئی، جمعہ کو بھی آنا بند کر دیا۔ اب جو لوگ وہاں سے آتے جاتے تھے ان کو پوچھ لیتے تھے، مدینے کا حال پوچھ لیتے تھے، کیا ہے حالات کیسے، حضور کیسے ہیں، پوچھ لیتے تھے، لوگ بتا دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے حبیب خذ من اموالہم صدقۃ، آپ جو ہے ان کے مال سے جو ہے زکات وصول کرو، زکات مانگو، زکات پوچھو، اس لیے کہ جو ہے
آپ ان کے لیے جو ہے دعا کرو، آپ کی دعا جو ہے تسکین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو بولے دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ لینے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو نازل کیا ہے، آپ ایسا کرو ثعلبہ بن حاتب کے پاس بھی جاؤ اور بنی سلیم کے پاس بھی جاؤ، یہ دونوں بہت بڑے مالدار تھے لوگ۔ ثعلبہ بن حاتب جن کو اللہ نے بکریاں زیادہ دی تھی، اور ایک ان میں سے بنو سلیم کے اور ایک آدمی، اور حضور کیا کریں دو صحابہ کو بھیجے، لیٹر لکھ کو بھیجے جا کو جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنے کا ہو۔ اب یہ دو صحابہ گئے، سب سے پہلے ثعلبہ بن حاتب کے پاس گئے، جا کو بولے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل کیا ہے حضور پر، جن کو اللہ نے مال دیا اس کا جو ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اللہ نے بھی کہا ہے، حضور بھی بھیجے ہیں۔ جیسے ہی ثعلبہ نے سنا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے آئے ہیں تو ان کے زبان سے یہی الفاظ نکلے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ ٹیکس پوچھ رہی میرے سے، اچھا ایسا کرو ذرا سامنے جا کر لوگوں کو بولو، تو سوچ کو بہت ہو گئے۔ ابھی صحابہ دو چلے گئے، کس کے پاس گئے؟ بنو سلیم کے پاس گئے، اور جو مالدار تھے ان کے پاس گئے۔ جب ان کے پاس گئے جا کے جو ہے حضور کی اور اللہ کی آیتوں کو سامنے رکھے تو انہوں نے کہا، خوش ہو گئے، خوش ہو کے کہنے لگے دیکھو یہاں پہ جتنے سارے اونٹ موجود ہیں اس میں جتنے اچھے اونٹ ہیں وہ لے کر آ، اچھے اونٹوں میں اچھے اونٹ لے کر آ۔ تو وہ دو صحابہ کہنے لگے نہیں، ہم یہ جو ہے اچھے اونٹ لینے کے واسطے آئے نہیں، اس میں سے جو ہے جو زکوٰۃ جو پڑتی ہے وہ دے۔ تو یہ کیا کہنے لگے یہ صحابی رسول؟ کہنے لگے نہیں، یہ اچھے اونٹ جو ہے یہ مجھے پسند ہے، یہ جو مجھے جو چیز پسند ہے یہ لے کے جاؤ۔ اور وہ وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کو لے گئے۔ پھر جو ہے ثعلبہ بن حاتب پھر وہی صحابی کے پاس آئے، وہ آپ کو پھر بولے ایسا آپ بولے تھے لاؤ بول کو، تو وہ کیا بولے اچھا وہ سرٹیفکیٹ دکھاؤ کو بولے، سرٹیفکیٹ دکھاؤ کر، سرٹیفکیٹ دے کے حضور لکھے ہوئے تھے، سیل بھی پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر، دیکھ کو بولے اچھا ایک کام کرو میں غور فکر کر کے بہت لوگوں کو بھیج دے، نہیں دیے وہ ثعلبہ بن حاتب زکوٰۃ نہیں دیے، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی مال کے لیے، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ جب یہ صحابہ دو صحابہ جب جو ہے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے جب مدینے میں داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے ثعلبہ پر۔ ابھی صحابہ سے بات نہیں ہوئی، خالی ان کے چہرے کو دیکھ کو پہچان لی، افسوس ہے ثعلبہ پر۔ پھر جو بنو سلیم کے جو شخص نے جو زکوٰۃ دی تھی ان کے لیے ان کے حق میں دعا کی، تو پوری بات وہاں پہ جو بھی باتیں جو ہوئی تھی حضور کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کو نازل کر دیا، پھر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئی۔ اے میرے حبیب، جنہوں نے جو ہے مال مانگا، دولت مانگی، اور وہ لوگ کہے کہ اگر تم مال دے گا تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، غریبوں کو دیں گے، مسکینوں کا حق ادا کریں گے، جب میں نے میرے فضل سے ان کو مال و دولت سے نواز دیا تو پھر وہ جو ہے اپنی بات سے پھر گئے، وعدہ خلاف کر بیٹھے ہو۔ پھر اللہ کیا بولا؟ جو اپنے وعدہ خلاف کیے قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بھی ہے اور وہ سب جھوٹے ہیں۔ قرآن کیا تھا یہ؟ وہ جھوٹ بول رہے وہ لوگ، میں تو مال دیا تھا مگر جب مال آیا تو مال سے بخالت کرے، بخیل بن گئے، کنجوس بن گئے، یہ جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثعلبہ بن حاتب کا ایک رشتہ دار وہ مجمع میں بیٹھا ہوا، جیسے ہی وہ سنا ثعلبہ کے حق میں یہ اتر گئی، آیت نازل ہو گئی، تو وہ جا کے ثعلبہ کو بولے تیرے حق میں اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کر دیا ہے۔ جب یہ جا کر کہے تو ثعلبہ اب بھاگتے ہوئے آئے، اب زکوٰۃ لے کر آئے، اب زکوٰۃ لے کر آئے، اب بکریاں لے کر آئے، اب زکوٰۃ لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا ہے۔
اللہ نے خود انکار کر دیا ہے سالبہ کی زکات مت لو، اس کا روپیہ پیسہ مت لو۔ اب سالبہ کیا کرے؟ اپنے سر کے اوپر مٹھی ڈالنے کو چلے۔ حضور نہیں لیا اپنے زمانے میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کی خلافت آئی، تو پھر ماننے کو ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی مان نہیں لیے، ان کی زکات قبول نہیں کرے۔ ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو ان کے دور میں بھی وہ مال لے کر آئے، زکات لے کر آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کی مال اور زکات نہیں لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا جو ہے انتقال ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال سے نوازا ہے، ایک سال اگر گزر گیا ہے تو اس کی مال کی زکات نکالیں گے انشاءاللہ۔ نکالیں گے بھائی، نکالیں، اس لیے کہ جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اگر کوئی مال کی زکات نکالتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مال کی حفاظت کرتی کرتے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں 1 لاکھ روپے کے 2,500 روپے دے ڈالے، 2 لاکھ کے 5,000 دے ڈالے، 4 لاکھ کے 10,000 دے ڈالے۔ نہیں، 4 لاکھ روپے میں 10,000 روپے نکالنا کہ حضرت کر کو بولے 10,000 کے وجہ سے 1 لاکھ روپے چلے گئے۔ اگر مال نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت، اگر مال کی زکات نکالے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں مال کی زکات نکالے تو مال کی حفاظت اللہ کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، حضرت اسماء سے رضی اللہ عنہا سے فرماتی کہ اے اسماء، اپنے مال کو گن گن کے مت رکھ، اگر گن گن کے رکھے گی، اگر گن گن کے بھی اگر غور غریبوں کو دے گی تو اللہ تعالیٰ تم نے گن گن کو دیتا ہے۔ اگر مال کو اگر بند کر کے اگر اندر چھپا کو اگر اندر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دینا بند کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا جس پر زکات واجب ہے اس نے زکات ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ اپنا خیر نازل کرتا ہے۔ کون سا خیر بھائی؟ پریشانیاں ڈال دیتا، مصیبتیں آ جاتی، تکلیفیں آ جاتی، ہم لوگ دیکھتے ہیں ارب پتیاں کروڑ پتیاں ہیں پھر بھی پریشان ہیں، کیوں بھائی؟ زکات ادا صحیح نہیں کر رہے۔ نہیں بھائی، اس لیے میرے بھائی، اللہ نے جن کو مال دیا ہے زکات ادا کرے۔ اب دیکھو مسئلہ ہے کسے دینا کسے نہیں دینا بولو، کسے دینا، سن رہے کہ بھائی کسے دینا کسے نہیں دینا۔ ہم لوگ اٹھاؤ کسے تو دے نہیں ہوگا۔ اب دیکھو کسے دینا کسے نہیں دینا۔ ماں باپ کو نہیں دینا، کسے نہیں دینا بھائی؟ ماں باپ کو نہیں دینا، دادا دادی کو نہیں دینا، نانا نانی کو نہیں دینا، نانا نانی کو بھی نہیں دینا، اور کیا ہے؟ پوتا پوتی کو نہیں دینا، پوتا پوتی کو بھی نہیں دینا، دادا دادی کو نہیں دینا، نانا نانی کو نہیں دینا، ماں باپ کو نہیں دینا، بیٹا بیٹی کو بھی نہیں دینا، بیٹا بیٹی کو بھی نہیں دینا، اور کسے نہیں دینا؟ پوترا پوتری کو نہیں دینا۔ کسے کسے نہیں دینا معلوم ہوگا؟ اب اٹھا کو ہم لوگ بیٹا مالدار ہے لجا کو بابا کو دے دینے کا بات، بابا مالدار ہے جا کو اماں کو دے دینے کا نہیں۔ بیٹا اگر مالدار ہے تو ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتا۔ اگر ماں باپ مالدار ہیں، بیٹا غریب ہے تو ماں باپ بیٹے کو زکات نہیں دے سکتے۔ اٹھا کو دے دیں گے میرا بیٹا کا تو بنا لیتے گا، فرسٹ فلور بنائے اور سیکنڈ فلور بنا لیتے ہونے گا، کیا بھائی؟ نہیں دے سکتے، زکات نہیں دے سکتے۔ اب کیا ہے؟ شوہر غریب ہے، بیوی امیر ہے، لیا جی میرے مال کی زکات اتنی نکل گئی، بول کو شوہر کو اٹھا کو دے نہیں کی، گھر کا مال گھر میں چل دے، بول نہیں دے سکتی۔ سمجھ آتا بھی مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ مسئلہ سنو آج کے اچھے یہ ہو گیا۔ اور جو ہے دادا دادی کو ملے جاتے ہیں، ایو ہمارے دادی کا کہیں نہ گھر میں پڑی، دادی دادا نانا نانی لگیا کو جو ہے ایک 10 کا کٹا دے کے خوش کر باجی کے بول
बिल्कुल नहीं दे सकते, दादा दादी को भी नहीं देना, नाना नानी को भी नहीं देना। समझ में मसला ये होगा नहीं। अब देखो किसे देना, भाई बहन को दे सकते, भाई बहन है नहीं, भाई मालदार है बहन गरीब है दे सकती ज़कात, बहन मालदार है भाई गरीब है दे सकती, भाई बहन को दे सकती, बहन भाई को दे सकती, मामा मामी गरीब है दे सकती, खाला खाली गरीब है दे सकती, हाँ दे सकती, भी इनको सब दे सकती। समझ में ज़हन में बैठा नहीं आप लोग, ज़हन में बैठा मेरे भाई। अब देखो 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास है तो इसका हिसाब लगाकर ज़कात निकाल, मोटा हिसाब 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए निकाल। 1 लाख रुपए में कितने निकालना, कितने निकालना भाई, 2,500 रुपए निकालना। बोलो भाई, भाई बोले को 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए निकालना ज़कात। और क्या है, रिश्तेदार को देने से दोहरा अजर मिलता है, डबल सवाब मिलता रहता है अगर रिश्तेदार को दिए तो। वो गरीबों को भी दिए, मिस्किनों को दिए, जहाँ पर मदरसे चल रहे वहां दे सकते हैं, गरीबान उनको भी दे सकते हैं, हाँ। और देखो अब देते वक्त क्या नीयत, नीयत है। अब एक साथी है सामने हमें लग जाए कोई 5,000 रुपए दिए उनके हाथ में, दे दे उन्होंने लेको चले गए। उन्होंने लेने को गए के बाद नीयत करे मैं ये दिया रहा है ज़कात बोल को नीयत करे, वैसा नहीं होता कहते। बोले 5,000 रुपए जो लेने को चले गए वो लेने चले गए। पहले नीयत करना, देने से उनके हाथ में जाने से पहले पहले नीयत करना, ये जो 5,000 दे रहा ये ज़कात बोल को नीयत पहले कर लेना था। एक साथी है, हजरत मैं 80,000 का हार दिलाया शादी में, हमारी भान की बेटी की शादी थी, मैं दिला दिया, शादी होगा 5 महीने होगा, अब मैं नियत कर लूंगा हजरत 80,000 वो ज़कात बोल दो, ये मसला बोलो के साथी 5 महीने पहले दे दिले उन्होंने 80,000 रुपए दे दिले, भान की बेटी की शादी थी, रमजान में आकर पूछ रही उन्होंने हजरत मैं अब नियत कर ली क्या 80,000 रुपए दिया था ना वो ज़कात में शामिल हो जाती, क्या होता कि वैसा नहीं होता।